حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاصل ہوا۔ ناظرین، دبئی کس طرح انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے وہ، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی آیوش ہاسپٹل جو سورت میں ہے وہاں کیا واردات پیش آئی، اور کس طرح رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان ماں بہن بیٹی کا قتل کر دیتا ہے، ایک پی اے سی پرسنل کی بیٹی کس طرح کی دھواڑ لگا رہی ہے، اور کس طرح کی الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ کاغذ نہیں دکھانے والوں کو ویکسین نہ دو، تو اسی کا دوسرا ٹویٹ کیا آ جاتا ہے آکسیجن مانگتے ہوئے، اور ایک شخص کس طرح دہلی کے مسلمانوں کی تعریف کی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ تصاویر لگاتار آ رہے ہیں الگ الگ بستیوں میں یتیم بچوں کو، بیواؤں کو پہنچانے کا، الگ الگ شہروں سے، الگ الگ علاقوں سے یتیم بچوں کو، اور اس کے علاوہ جو بیوائیں ہیں ناظرین گرامی ان تمام لوگوں کو یہ ساری چیزیں پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، خواتین کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتے، ایسے بہت سارے حالات کے باوجود جو ہے انتظامیہ کا ساتھ لے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ پہاڑوں میں ہماری ٹیم پہنچے اور ان تک جو ہے تمام چیزیں پہنچانے کی کوشش ہو۔ آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی جاری ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور ایک کچھ دن اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہاں کی پولیس انتظامیہ وغیرہ سپورٹ کرتی ہے، لوگوں کو جانے کے لیے راستہ وغیرہ ہموار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ لوگ اپنا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کر دیں، آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی، اور بھی آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ ایوننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ کے سامنے کچھ دعائیں بھی سنائیں گے، اور جو ہے آپ کو الگ جو بستیوں سے تصویر آئی ہیں جو آپ کی امانتیں جہاں پہنچ رہی ہیں اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ ویڈیوز اور تصاویر کے حوالے سے پہلے بات کر لیں، پھر اس کے بعد دیگر رپورٹ کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پی اے سی پرسنل ریٹائرڈ آفیسر کی بیٹی ہے، وہ کس طرح کا دین دیال ہاسپٹل میں آکسیجن اس کو نہ دینے کی جو ہے رپورٹ بتا رہی ہے نامہ نگاروں کو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا آواز کے ساتھ آپ کو سناؤں گا، پھر اس کے بعد دیگر رپورٹوں کی جانب بڑھوں گا۔ میرے پاپا کو یہاں پہ ایڈمٹ کرایا گیا تھا، پرسوں ایڈمٹ ہوئے میرے پاپا یہاں پہ۔ میرے پاپا کا کووڈ تھا یہاں پہ، تو یہاں پہ ان لوگوں نے ٹیسٹ کرایا تھا تو رپورٹ نہیں آئی تھی، تو پاپا کو دکھایا تھا ڈاکٹر آر کمار پر، انہوں نے ایکس رے کیا تھا تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ انہیں کووڈ ہے پاپا کو، تو ان کو یہاں پہ ایڈمٹ کرایا۔ ہم لوگ پرسوں پورا دن گھومتے رہے، پر ایڈمٹ یہاں پہ نہیں ہوا، پھر کسی بھی طریقے سے ایڈمٹ کرایا، اور ہم لوگ کنٹینیو کانٹیکٹ کرتے اپنے پاپا سے، فون کرتے تھے کہ پاپا ٹھیک ہو کہ نہیں ٹھیک ہو، لیکن ان کی آکسیجن ان کو نہیں دی گئی، بالکل بھی نہیں دی گئی۔ شرومن سنگھ نام تھا میرے پاپا کا، اور پی ایس سی سے ریٹائرمنٹ ہے میرے پاپا، ایسا ہی تھے میرے پاپا۔ 2013 میں ریٹائرمنٹ لیا تھا میرے پاپا نے۔ موت کا کارن کیا رہا؟ ان کا کارن یہ ہے کہ میرے پاپا کو آکسیجن نہیں دی گئی ہے، بالکل بھی ان کی ٹیک کیئر نہیں ہوئی ہے، بالکل بھی۔ ان کی حالت تھی آئی سی یو والی، لیکن ان کو نارمل وارڈ میں رکھا۔ ہم کیا کہہ کے تھک گئے کہ پاپا کو آئی سی یو دے دو آکسیجن، پر نہیں دی میرے پاپا کو۔ آج میرے پاپا بالکل ٹھیک تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے، میرے پاپا نہیں بول رہے بالکل بھی۔ ناظرین گرامی، یہ آیوش ہاسپٹل سورت کے تصاویر دیکھ لیجئے گا اس وقت جو آپ کے سامنے بدلیں گی۔ یہ ہے آگ کے حادثات میں کمی نہیں واقع ہو رہی ہے، بالخصوص جہاں کووڈ-19 کے پیشنٹس کو رکھا جا رہا ہے وہی آئی سی یو میں جو ہے آگ لگ رہی ہے۔
اب بالخصوص اس طرح کے ICU میں آگ لگنے کو لے کر کے جہاں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ آخر ایک تو ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے کیوں اس طرح کی پیشگی اقدامات نہیں ہوتے، دوسری جانب کیوں کووڈ کے ہی پیشنٹ جہاں رکھے جا رہے ہیں انہی ICU میں آگ لگ رہی ہے۔ الگ الگ طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر آشیش نائک جو میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ہے سورت میونسپل کارپوریشن جو گجرات کے، انہوں نے بتایا کہ آیوش ہاسپٹل میں جو کہ سورت واقع ہے وہاں پر اس آگ کے لگنے کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کو جہاں شفٹ کیا گیا، وہیں پر 4 مریض جو کووڈ پیشنٹس تھے ان کا انتقال بھی ہوا ہے، وہ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ سورت سے آ رہی تصویریں ہیں ناظرین گرامی۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں، کچھ تصاویر کے حوالے سے بات کروں کہ یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے اس وقت سرخیاں ہیں۔ ایک کار پر جو ہے لاش لے جا رہی ہے تو دوسری جانب آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بیوی سے کس طرح ایک شوہر لپٹا ہوا ہے اور بیوی اس کو دلاسا دے رہی ہے۔ الگ الگ سرخیاں اس وقت الگ الگ کہانیاں بیان کر رہی ہیں۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں، کچھ تصاویر دکھا کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اور آگے آئیے یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو کل خبر آ رہی ہوگی کہ یہاں کی مودی حکومت کی جانب سے کچھ ایسے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم ملا تھا جس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے جن ٹویٹس کو کل ٹویٹر کی جانب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا وہ پون کھیرا کا یہ ٹویٹ بھی ایک شامل ہے، جس میں انہوں نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وائرل ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کو جو ہے آپ لوگوں نے جو نشانہ بنایا تھا، آخر یہاں کیا ہو رہا ہے، اور کمبھ میلے کی تصویر شیئر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد کل یہاں پر جو گورنمنٹ کو بدنام کر سکتی تھی ان ٹویٹ کو ہٹا دیا گیا تھا یہاں کے اشارے پر۔ اس میں سے یہ بھی ایک ٹویٹ تھا۔ ایک اور ٹویٹ ہے، بہت سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے گئے تھے، اس میں سے یہ بھی ایک ٹویٹ تھا کہ انڈیا ول نیور forgive PM نریندر مودی فار دی انڈر پلئنگ دی کورونا سچویشن ان دی کنٹری اینڈ لیٹنگ سو مینی پیپل ڈائی ڈیو ٹو دی مس مینجمنٹ، یعنی انتظامیہ کی بد انتظامی کی وجہ سے نریندر مودی کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے کورونا کی سچویشن میں انہوں نے جو ہے کھیل کھیلا اور کس طرح سے جو ہے اس حالات سے جو ہے نمٹنے سے وہ قاصر رہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جن کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اب اس کو پھر شیئر کر کے جو ہے مودی حکومت کو لتاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی ایک اور ٹویٹ دیکھ لیجئے، میں دکھانا چاہتا ہوں، جس میں ایک شخص نے ٹویٹ کیا تھا، یہ ہے دیسی موجیٹو۔ اس سے بہت زیادہ اسلام مخالف، مسلمان مخالف جو ہے ٹویٹ ہوتے ہیں۔ ابھی جب سے جو ہے یہ ویکسین دینے کی بات آ رہی تھی تو اس نے میسیج کیا دیر شوڈ بی نو ویکسین فار پیپل ہو ویر سیئنگ کاغذ نہیں دکھائیں، یعنی ان لوگوں کو ویکسین نہیں دی جانی چاہیے جو یہ نعرے لگا رہے تھے کاغذ نہیں دکھائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کب نعرے لگائے جا رہے تھے CA/NRC کے موقع پر، جب احتجاجات ہو رہے تھے۔ تو پھر اسی کو کیا ہوا، یہ اس کا ایک ٹویٹ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ ہے اس نے ایک اپنے دوست کے شوہر کو جو ICU میں ایڈمٹ ہے فرید آباد ہاسپٹل میں، اس کے لیے آکسیجن کے لیے ہیلپ مانگ رہا ہے، پونم اگروال دلی، اور اس کا نمبر دے کر کے۔ تو ناظرین گرامی، وقت کی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کو انسانیت کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہر چیز میں جو ہے سیاست گھسیٹ کر کے ہندوتوا کا ثبوت دیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب آپ پر مار پڑے گی۔ آج دوست کے جو ہے ہسبینڈ پر پڑی ہے تو کل ممکن ہے کہ آپ بھی اس کے شکار ہو جائیں۔ اس لیے یہ دنیا ہے، جتنی سانسیں ہیں وہ اللہ کی جانب سے دی گئی ہیں، سانسیں روکنا اور ساری چیزیں اللہ کی قبض قدرت میں ہے۔ اس لیے جب آپ کے پاس صحت ہے، جب آپ کے پاس حکومت ہے، جب آپ کے پاس مال و دولت ہے، اس وقت بہت زیادہ اکڑ یا غرور دکھانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی پکڑ کب کس کو کس طرح سے آ جائے یہ کہا نہیں جا سکتا۔ آئیے ناظرین گرامی، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے۔ میں آپ کو آگے لے چلوں، اس وقت یہ ہے امیت اگروال۔ بارہا جب بھی کورونا کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، مسلمان ایک طرف آج تصویر جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں، ایک مسلم نوجوان کی جو ٹوپی پہن کر کے آکسیجن تیار کر رہا ہے، اور لگاتار مسلمان ڈاکٹروں کی ان کی ہیلپ کو، اور وہ جائے شمشان گھاٹ میں جو مسلمان سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو جو انتم سنسکار میں پوری طرح سے کندھا دے کر کے پورے ان کی روایت کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن جس انداز میں اس وقت انسانیت کا ثبوت دیا جا رہا ہے مسلمانوں کی جانب سے، وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیا امیت اگروال نے کیا دیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کا دہلی NCR کا میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ایئر پروڈکٹس انکلوڈنگ میڈیشن کے ساتھ گریڈ آکسیجن کے بزنس میں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں۔
पर कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ नहीं मिला मुझे। जिनके पास थी वो यूजुअल रेट्स पे दे रहे थे, यानी जो रेट्स उसके हैं उसी पर, चाहते तो उसको बढ़ा देते और आदमी का मजबूरी का फ़ायदा उठाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फ्री में भी देने को तैयार हैं। जिनके पास ख़त्म हो गई थी वो माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते। ये अमित अग्रवाल है जो दिल्ली के मुसलमानों से, वहाँ के लोगों की खिदमत से मुतासिर होकर के इस ट्वीट को किया, और ये ट्वीट लगातार जो है शेयरिंग भी हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आपके अखलाक व किरदार जो है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलूं। दुबई से भी इस वक्त जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ से हवा तैयारा पहुँच चुका है, और शाम 5 बजे तक ये तैयारा वापस लौट आएगा ऑक्सीजन ले करके। ये दुबई से आ रही कुछ तस्वीर है। नाज़रीन गिरामी, दुबई से जहाँ ऑक्सीजन एक तरफ यहाँ से पहुँच रहा है, हिंदुस्तान में लगातार हो रही, वहीं हिंदुस्तान के उन फ़िरक़ापरस्त जहनों को समझने की ज़रूरत है कि फ़िरक़ापरस्ती दोस्त कम करती है, इसलिए उससे परहेज़ करना चाहिए। परेशानी की घड़ी में मजहबी बुनियादों पर नहीं बल्कि मजहब से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत होती है, और मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसका मुजाहिरा किया और अपनी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर हिंदुस्तान से एकजुहती का इजहार करते हुए लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, यानी मजबूत रहो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में कोरोना वबा से हालात बहुत ख़राब हैं, और कल यानी इतवार को एक दिन में 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मरीज़ सामने आए थे। बहरकैफ में तादाद आप लोगों के सामने दिखा कर किया, पूरी तफसीलात बयान करके जो है आपको एहसास कमतरी में या किसी तरह के खौफ व दहशत में मुब्तला नहीं करना चाहता, इसलिए कि मौत व हयात तो अल्लाह के हाथ में है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में भी बढ़ते मरीज़ों के दरमियान में जाहिर सी बात है कि वीकेंड में जो है आज सुबह तक, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो है लॉकडाउन था, लेकिन अब आज येडियुरप्पा ने, जो कि सीएम है कर्नाटक के, पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि मज़ीद 14 दिन का लॉकडाउन होगा। सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान में आप लोगों को कोई ज़रूरी अशिया ख़रीद सकते हैं कर्नाटक में, और उसके बाद सारी की सारी दुकानें, यहाँ हत्ता के दूध की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी। लिहाजा 6 से 10 के दरमियान में अगर कोई ख़रीदारी करना चाहते तो कर लें, और 14 दिनों तक ये कर्नाटक में इस वक्त लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक के लोग इसको नोट कर लें। नाज़रीन गिरामी, रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, मुसलमानों के लिए कितनी ज़रूरी है और कितना बाबरकत महीना है, उसकी किस तरह से इज़्ज़त व इकराम की जाती है आप लोगों में। लेकिन ऐसे में एक मुसलमान की जानिब से जायदाद के लिए अपनी माँ और भाई और बहन का कत्ल कर दे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हैदराबाद से आ रही खबर है, यह अफसोसनाक खबर। रमज़ान के महीने में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स ने अपनी माँ, छोटे भाई और छोटी बहन को हलाक कर दिया। ये बहीमाना वारदात आंध्र प्रदेश की ज़िला कड़पा के प्रोदोटोर में पीर को पेश आई है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम करीमुल्लाह ने अपनी मां गुलजार बेगम, भाई मोहम्मद रफ़ी और बहन करीमुन्निसा को बंदूक के पिछले हिस्से से उस वक्त हमला करके हलाक कर दिया जब वो सो रहे थे। बादअज़ा उसने पुलिस में खुदसुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, ये हालात हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा करूं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, उधर तेलंगाना से ही आज एक और खौफनाक खबर आई, और वो ये है कि इस वबा के खौफ के नतीजे में कोरोना के खौफ बाज़ अफराद की मौत वाक़ हो रहे हैं। मामूली बुखार को भी बाज़ अफराद कोरोना समझकर खौफ खा रहे हैं, और इस मर्ज़ के खौफ से उनकी जान जा रही है। ऐसा एक वाक़या तेलंगाना के निज़ामाबाद में पेश आया। ज़िला के रंजल मंडल के बोरगम देहात का रहने वाला एक शख्स, जिसकी शनाख्त अशोक के तौर पर की गई, चंद दिन पहले मामूली बुखार का शिकार हो गया। उसको शिबा हो गया कि कोरोना से मुतासिर हो गया। इसी शिबा में वो अपना मुआयना करवाने के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर पहुंचा, जहां उसका कोरोना का मुआयना किया गया। अपने मुआयने के लिए नमूना देने के बाद वो दरख्त के नीचे उस मुआयने की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था। इसमें उस मर्ज़ से मुतालिक इतना ज़्यादा खौफ था कि दरख्त के नीचे बैठे बैठे वो अचानक फर्श पर गिर पड़ा, और इसी खौफ के आलम में उसकी मौत हो गई है। यानी नाज़रीन गिरामी, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं। लंबी रिपोर्ट है, मैं तफसीलात में जाऊंगा नहीं। आजकल छोटी मोटी बुखार को भी उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी क्लिनिक पे जा सकते हैं, या जो गोलियां आमतौर पर बुखार होने की, जाहिर सी बात है कि इस वक्त बरसात हो रही है, मौसम बदल रहा है। ऐसे हालात में जो है मौसम बदलने की वजह से भी थोड़ा बहुत बदन गर्म हो जाता है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि सेफ्टी के लिए डॉक्टर्स के पास दिखाना चाहिए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है।
اس لیے کہ جو ہے اس سے احتیاط برتنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عام طور پر ایک وائرل فیور جس کو کہا جاتا ہے اس کی جو گولیاں ہوتی ہیں یا اپنے محلے کے جو چھوٹے موٹے کلینک ہوتے ہیں ان ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے جو ہے دوائی لے سکتے ہیں، اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں انٹرنیشنل میڈیا کی کچھ سرخیاں دکھاؤں جو مودی کو بلیم کر رہا ہے۔ اصل میں یہ کام تو یہاں کے میڈیا کو کر کے مودی حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیے تھا، لیکن یہ چاٹو میڈیا اس کو کیا آئینہ دکھائے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے یہ ذمہ داری اس وقت سنبھال لی ہے اور اس نے کیا کیا لکھ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح کے حالات ہے کورونا کے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ایروگینس، بہت ساری چیزوں کے درمیان میں کس طرح کراؤڈ سے جو ہے پوری طرح سے جو ہے بھاشن بازی کر رہے ہیں مودی کہتے ہوئے الگ الگ الفاظ میں اس کو جو یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے گا، اس کی سرخی بھی کیا ہے، the system has collapsed India's descent into COVID hell۔ یہ جو ہے دی گارڈین کی سرخی ہے اور کس طرح کی جو ہے سرخیاں دے رہا اور کس طرح کی جو ہے یہ آپ کے کارٹونز بن رہے ہیں۔ ایک اور بھی ہے وہ بھی دکھا دیجئے گا، یہ دیکھیے دے نیو یارک ٹائمز میں کیا دیا ہے، پوری تصویر دیا ہے شمشان گھاٹ کی اور بڑے پنے پر، اور اس کو جو ہے پوری طرح سے سرخی دے کر کے اس وقت جو ہے انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بیان کر کے جو ہے مودی حکومت کو لتاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ساری چیزیں آپ کو وہاں کے مقامی اخبارات میں مل سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے ناظرین گرامی، دوسری طرف الگ الگ لوگ الگ الگ انداز میں اس وقت جو ہے جو حالات بنے ہیں اس میں لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں سلمان خان کا نام بھی جڑ گیا ہے۔ فرنٹ لائن ورکرز کو جو ہے روزانہ سلمان خان جو کہ فلم اداکار ہیں ان کی جانب سے بھیجنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، پانی، کھانا اور بہت ساری ضروریات کی چیز۔ اس وقت یہ ویڈیو بھی ان کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کے پریشان حالات میں لوگوں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار